دھرتی کا سفر قسط نمبر 15۔ اسی روز شام سے کچھ پہلے کلارا نے مجھے بتایا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ اگرچہ ایک بہادر لڑکی ہے، پھر بھی خیال آیا شاید انسان نما گوریلے یٹی کے حادثہ نے سے پریشان کر دیا ہو۔ حالانکہ جب دیوقامت وحشی چیختا غراتا ہم پر جھپٹا تھا، وہ اسے بغور دیکھتی رہی تھی۔ میں نے بے چینی کی وجہ پوچھی تو کچھ بتا نہ سکی۔ کہیں تم یٹی سے خوفزدہ تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، مگر اپنی پریشانی کا سبب خود نہیں جانتی، حالانکہ کوئی پریشانی بے سبب نہیں ہوتی۔ ہاں، سبب تو ہوتا ہے، مگر کچھ پریشانیاں بے چین بھی کر دیتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جوان لڑکی کی پریشانی تو ایک ہی ہوتی ہے کلارا، وہ میرا اشارہ سمجھ گئی۔ ہاں، اس پریشانی کا باعث لڑکی کا محبوب ہوتا ہے، مگر جوان اور کنواری لڑکی اپنی تنہائی میں اسی پریشانی سے راحت حاصل کرتی ہے۔ پریشانی سے راحت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کلارا مسکرا کر پریشانی کا فلسفہ بیان کرنے لگی۔ لڑکی کی زندگی دو حصوں میں بٹی رہتی ہے، ایک حصہ اطمینان کا ہوتا ہے، دوسرا بے قراری یا پریشانی کا۔ محبت دوسرے حصے کا نام ہے، اور محبت کی پریشانی سکوت تنہائی میں سے سکون بخشتی ہے۔ باتیں خوبصورت کرتی ہو، خود بھی خوبصورت ہوں۔ اب تم چاہو گی میں تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں۔ کلارا کا حسن شباب واقعی لائق کی تعریف ہے۔ ہر خوبصورت لڑکی اپنی تعریف چاہتی ہے، مگر میں تمہاری زبان سے صرف ایک لفظ سننے کی خواہش ہوں، اور وہی ایک لفظ میری زندگی کا صلہ ہے۔ میں سمجھ گیا وہ ایک لفظ کیا ہے۔ میں نے خواہش کا اظہار کیے بغیر سب کچھ کہہ دیا، اور اپنے طلب کو حسین لفظوں میں لپیٹ کر میرے دل میں اپنی محبت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ میں اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ اس کا ذہن کسی دوسری طرف لگے اور وہ اپنی بے چینی کو بھول جائے۔ ہر مرد اور ہر عورت کو بہت سی خواہشیں گھیرے رہتی ہیں، مگر کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ پوری نہ ہونے والی خواہشیں انسان کو قبر میں اتار دیتی ہیں، مگر میں نے ایسی خواہش کبھی نہیں کی جو پوری نہ ہو سکے۔ میں نے تعجب کی نظر سے دیکھا۔ تمہاری کوئی نہ کوئی خواہش ادھوری رہ گئی ہوگی۔ مجھے ایسی کوئی خواہش یاد نہیں۔ میں نے پراسرار مشرق کو دیکھنے کی تمنا کی، اور اس وقت مشرق میں ہوں۔ الف لیلا کے سندباد کی طرح ایک مہماتی سفر کی آرزو تھی، وہ بھی پوری ہوئی۔ سفر کے دوران تمہیں حاصل کرنے کی خواہش کی اور حاصل کر چکی ہوں۔ میں نے شرارت سے ہنس کر کہا، ابھی مجھ پر تمہارا قبضہ مکمل نہیں ہوا۔ وہ مسکرا دی۔ تمہارا جسم ہر رات میرے قبضے میں ہوتا ہے، مگر اس رات کا انتظار کر رہی ہوں جب تم خود مجھے اپنی ملکیت بناؤ گے، مجھ پر قبضہ کرو گے۔ پھر وہ بری طرح چونک گئی اور بتانے لگی، مجھے اپنی بے وجہ بے چینی کا سبب معلوم ہو گیا۔ کیا سبب معلوم کیا تم نے؟ آج میں اس لیے بے چین تھی کہ تم اپنی ملکیت پر قبضہ کرنے میں دیر کر رہے ہو، اس کی بے چینی بجا دی۔ حالات نے مجھے اس سے رشتہ ازدواج کے لیے بے چین کر دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور بتایا، تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہوں اور ایک دن قبضہ بھی کر لوں گا، مگر یہاں ہمارا محاورہ ہے کہ دیر آئے درست آئے۔ لیکن کبھی کبھی دیر کرنے سے کام بگڑ جاتا ہے ناصر۔ میں نے تسلی دی، میرا اور تمہارا کام بگڑے گا نہیں۔ وہ اپنی بے چینی کا سبب دریافت کر لینے اور مجھے بتا دینے کے بعد کچھ مطمئن سی نظر آنے لگی۔ ہم باتیں کرتے خندق کی طرف چلتے رہے اور کیمپ سے کافی دور نکل آئے۔ اچانک اس نے رک کر مغربی افق پر نظریں جما دی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ سورج کا سرخ گولا افق کی حاشیے میں گم ہو رہا تھا، اور اس کی ڈوبتی سرخی پہاڑوں پر اس طرح منعکس ہو رہی تھی جیسے آگ لگ گئی ہو۔ سورج کے گم ہوتے ہی آسمان پر سرخیوں کا سیلاب سا امڑ آیا، جیسے خون کا دریا بہہ رہا ہو، اور جس طرح جنگل کی آگ کے شعلے دھوئیں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا منظر پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح شام کا ملچگی اندھیرا دن کے بھاگتے ہوئے اجالے سے مل کر کائنات میں ایک نیا رنگ پیدا کر رہا تھا۔ کلارا شفق کی اس لالہ زار میں کھو گئی تھی، کہنے لگی، میں نے انگلستان اور جرمنی میں غروب آفتاب کے بہت سے منظر دیکھے ہیں، مگر ایسی سرخیاں کہیں نظر نہیں آئی۔ وہاں کارخانوں کی چمنیاں دن رات دھواں اگلتی ہیں اور فضا گدلی ہو جاتی ہے۔ ان اونچے پہاڑوں پر فضا میں کوئی آلودگی نہیں، اس لیے تم نیچر کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ رہی ہو۔ ہاں ناصر، یہاں ہر شے نیچرل ہے، اور میں بھی تمہارے ساتھ نیچرل ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے نظر آئے جو میرا دل کھینچ رہے تھے۔ تبسم اس کے خوبصورت ہونٹوں پر کھیل رہا تھا۔ بکھرے بکھرے سنہری مائل سیاہ بال میرے جذبات کو برانگیختہ کر رہے تھے، اور اس شفق آلود شام کے منظر میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ جی چاہا اسے باہوں میں لے کر پیار کروں، لیکن ابھی میں ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ اس کے چہرے پر یکلک بے چینی اور جس پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی۔ ہونٹ لرزنے لگے۔ میں نے اسے پیچھے ہٹتا دیکھا اور مدھم سی آواز سنی، نو نو، گویا انکار کر رہی تھی۔ میں حیران سا رہ گیا اور سمجھ نہ سکا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے، مگر جب نونو کہہ رہی تھی اس کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار تھے، جس طرح ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ زیر لب آؤز پڑھنے لگی اور میں حیران و ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا،
وہ کسی شیطانی عمل سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دو پل کے لیے کچھ سنبھلی، پھر وہی کشمکش شروع ہو گئی اور وہ دوبارہ آیت کا ورد کرنے لگی۔ میں بڑی حیرت اور توجہ سے دیکھتا رہا۔ یہ عجیب و غریب کشمکش کوئی 4-5 منٹ رہی، پھر وہ نارمل ہو گئی اور اپنا سر پکڑ لیا، جیسے دوران سر کی شکایت ہو۔ میں جانتا تھا اس کے ذہن کا اچانک کیا حادثہ پیش آیا ہے، مگر تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا ہوا تھا کلارا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کوکی سردار ابھی تک یہی ہے۔ مجھے بار بار ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتا رہا، مگر میں نے وظیفہ پڑھا تو اس کی توجہ کا عمل ناکام ہو گیا۔ وہ جس کیفے سے گزر رہی تھی اس سے سب کچھ صاف ظاہر ہو گیا تھا، اور یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ نہ صرف کوکی سردار یہی ہے بلکہ اس نے کلارا کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ میں سمجھ رہا تھا وہ آسام کی طرف لوٹ گیا ہوگا۔ کلارا بے حد پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، خوبصورت چہرے پر انجانے قلب کے آثار اور آنکھوں میں پریشانی کے سائے پھیل رہے تھے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ جب آؤز پڑھنے سے اس کی توجہ کا عمل ٹوٹ جاتا ہے اور تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ سمجھ گیا ہے کہ میں کوئی کلام پڑھتی ہوں اور اس کی ٹرانس سے نکل جاتی ہوں، اس نے مجھے گالیاں بکتا اور دھمکیاں دیتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کلارا بتانے لگی۔ مجھے ٹرانس میں لیتے ہی حکم دینے لگا کہ آج رات میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے گالی دی اور کہا پیار سے نہیں مانتی تو زبردستی کروں گا۔ میں ڈر گئی اور اچانک وظیفہ یاد آ گیا جس سے اس کی توجہ ٹوٹ گئی، مگر اس نے پھر مجھ پر اثر ڈالا اور پیغام دیا کہ جو کچھ تو پڑھتی ہے بند کر ورنہ پچھتائے گی۔ معلوم ہوتا ہے وہ میرے وظیفے سے سخت پریشان ہے کیونکہ اس کا شیطانی عمل پسپا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات توجہ سے سنی اور پوچھا تمہیں بلا کہاں رہا ہے؟ کوئی سرنگ ہے؟ کہتا ہے تو یہ راستہ دکھاؤں گا۔ تمہارے اندازے کے مطابق وہ سرنگ کتنی دور ہے؟ میرا خیال ہے کہیں قریبی واقع ہے۔ پھر خوفزدہ سی ہو کر کہنے لگی بڑا خطرناک آدمی ہے، کہتا ہے تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کوکی سردار کل گھومبی کو ڈھونڈتا رہا ہوگا اور مایوس ہو کر پھر خندق کی طرف لوٹ آیا ہے۔ شاید اس کے دوسرے کنارے سرنگ والے غار میں بیٹھا اپنا شیطانی عمل کر رہا ہو۔ میں نے کلارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تنہا ہے، خندق عبور کر کے وادی میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں کرے گا، اب وہ تمہیں ٹرانس میں بھی نہیں لے سکتا۔ وہ خود آؤز کی کرامت پر حیران تھی۔ اس نے جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو کوکی سردار کی توجہ کا جادو ٹوٹ گیا۔ طالب علمی کے ایام میں یہ وظیفہ میرے ایک استاد نے مجھے سکھایا اور کہا تھا کہ بعض اوقات شیطانی خیالات نوجوانوں کو برے راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اگر آدمی اعوذ کا ورد کر لے تو بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے یہ وظیفہ کلارا کو بھی سکھا دیا اور اس کی حیرت انگیز کرامت بچشمے خود دیکھ لی تھی۔ کلارا شارپ ذہن کی لڑکی اور تحلیل نفسی کی ماہر ہے، اس لیے خود بھی نفسیاتی طور پر جلد متاثر ہو جاتی ہے، مگر اسے کوکی سردار کی عوض سے بچانے کے لیے اعوذ کی بات جیسے میرے دل پر قدرت کی طرف سے القا کی گئی اور اس کا معجزہ نما اثر سے وہ محفوظ بھی رہی تھی۔ ورنہ کوکی سردار اسی پرفضا وادی میں جہاں گلابی مرمر کا ایک غار ہے اسے کئی کے سنہرے بستر پر طلب کر لیتا اور شاید اس کا حکم ماننے پر مجبور بھی ہو جاتی، مگر اب میں اس بات سے پوری طرح مطمئن تھا کہ سردار کا جادو اس پر نہیں چل سکتا۔ کلارا نے ایک اور دلچسپ انکشاف کیا، بولی شام کو جب دونوں وقت گلے ملتے ہیں انسانی ذہن بھی ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے اور بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ آج سردار نے شام کا وقت اسی لیے منتخب کیا ہے کہ مجھے پوری طرح ٹرانس میں لے سکے، مگر اعوذ کی کرامت نے اس کا یہ سحر بھی توڑ دیا۔ اس کے نزدیک اس مادی اور مشینی دور میں یہ کرامت کسی چھمبے سے کم نہ تھی۔ میں نے اسے بتایا جادو یا علم توجہ کے ذریعے کسی واقعے کو غیر فطری طور پر ظہور میں لانا یا کسی لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جانا ایک شیطانی عمل ہے، اور اگر خدا پر یقین ہو تو وہ اپنے کلام کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے۔ ساری بات یقین اور اعتماد کی ہوتی ہے۔ میں اسے لے کر کیمپ کی طرف پلٹا، مگر تھوڑی دور چل کر وہ لڑکھڑا گئی۔ ذہن سے گزرنے والی کشمکش انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کلارا کچھ نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ قریبی ایک گھڑے کے سرے پر چھوٹی سی کبڑی چٹان تھی۔ میں اسے لے کر اسی چٹان پر بیٹھ گیا کہ چند لمحے ذرا آرام کر لے تو واپس چلیں گے۔ ویسے بھی اسے شفق کا منظر بہت پسند تھا اور گہری شام میں افقی لکیر پر سرخی اور سیاہی کا خوبصورت امتزاج ایک حسین نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہم دونوں کبڑی چٹان پر بیٹھ کر شفق کی آخری لکیروں کو شام کی سیاہی میں تحلیل ہوتے دیکھنے لگے۔ جب سے پروفیسر ہارش اور سٹیلا سونیا نے کلارا کو میرے سپرد کیا تھا وہ مجھ پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ مجھے بھی اس بات کے اعتراف میں اور اظہار میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے اپنی غیر رسمی بیوی خیال کرتا تھا۔ سفر کے دوران اسے کئی بار ذہنی کشمکش سے گزرنا پڑا کیونکہ سردار اس پر اپنی توجہ کا سایہ ڈالتا رہا اور بار بار مجھے ہنی مون منانے پر زور دیتی رہی، مگر میں اسے بہلاتا اور ٹالتا چلا آیا۔ سوچ رہا تھا سفر سے واپسی پر اگر ڈاک بنگلے میں مجھے تمہارا اجازت نامہ مل گیا جیسا کلارا نے یقین دلایا تھا کہ مل جائے گا تو ڈاک بنگلے میں اس کے ساتھ شب زفاف مناؤں گا۔
لیکن حالات کی صورت بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی تھی۔ کلارا ابھی اپنے آپ کو مکمل طور پر میرے سپرد کر دینے کے لیے بے چین اور واضح الفاظ میں سمجھا رہی تھی کہ میں اپنے ملکیت پر قبضہ کرنے میں دیر نہ کروں۔ اب میں نے اس کی دل جو ضروری سمجھ اور یقین دلایا۔ کلارا، انجمن کا اجازت نامہ ملے یا نہ ملے، تم میری رفیق حیات ہو اور میں شوہر کی حیثیت سے بہت جلد تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کب کرو گے میرا حق ادا؟ یہاں سے واپسی پر کسی موزوں جگہ ہم ایک چھوٹی سی پارٹی کریں گے جہاں اسلامی طریقے کے مطابق میرا تمہارا نکاح ہوگا۔ وہاں میں تمہارے لیے ایک الگ خیمہ لگواؤں گا اور تمہیں اپنی دلہن بنا کر اس خیمے میں لے جاؤں گا۔ اس وادی میں میرے لیے الگ خیمہ کیوں نہیں لگوا لیتے؟ نہ جانے کیوں وہ ہنی مون کے لیے اتنی بے چین ہو رہی تھی۔ مجھے غاروں کے شہر سے وحشت ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہاں سے واپسی پر کسی بھی جگہ میں تمہیں اپنی رسمی بیوی بنا لوں گا۔ یہ بات اسے بھی پسند آئی تھی کہ ہم نکاح اور شادی کی رسم ادا کرنے کے بعد ہنی مون منائیں گے۔ میں نے اسے بتایا جس طرح کی سالہ مقصد کے بغیر زندگی کے صحرا کے سفر کی دشوار گزار ہو جاتی ہے، اسی طرح نکاح کی رسم کے بغیر شادی یا ہنی مون کا مزہ بھی کڑوا اور تلخ ہوتا ہے۔ شادی کی پوری لذت نکاح کے ساتھ ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں ابھی ادھوری شادی اور ادھوری لذت نہیں چاہتی۔ میری تنہائی، میری اور تمہاری ہر بات مکمل ہونی چاہیے۔ ہم باتوں میں اتنے محو ہو گئے کہ ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ بس شب وصل کا ایک پرکیف تصور تھا جو ہمیں کسی نئی دنیا کی طرف اڑا کر لے گیا۔ ویسے بھی حسین اور جوان عورت کی رعنائی مرد کو اپنے آپ سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی غفلت کے لمحے میں اچانک میرے سر پر ایک شدید ضرب پڑی اور کسی نے مجھے اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ اپنے حواس گم ہونے سے پہلے میں نے کلارا کی ایک ہلکی سی چیخ سنی۔ اس ناگہانی آفت سے میرے ہوش اڑ گئے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی۔ بس یوں ہوا تھا جیسے آنن فاجن بجلی گرتی اور موت لپکتی ہے۔ گڑھے میں گرنے کے بعد ہوش اور بے ہوشی کے درمیان میری آنکھوں نے ایک دھندلا سا مگر ناقابل یقین منظر بھی دیکھا کہ کوکی سردار کلارا کے سامنے کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ انکار کر رہی تھی مگر وہ اس پر جادو کا عمل کرنے نہیں آیا تھا۔ کلارا کے انکار پر سردار نے اسے گندی گالی دی، کن پٹی پر مضبوط ہاتھ مارا جس کے عزیز سے وہ چیخے بغیر ایک ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح تیورا کر گری۔ پھر اس نے بے ہوش کلارا کو اپنے بازو میں سنبھالا اور کمر پر لاد لیا۔ یہ سب کچھ میری ڈوبتی ہوئی نظروں کے سامنے ہوا جیسے میں کسی بھیانک خواب کا کوئی دھندلا دھندلا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر آنکھوں پر ذہن پر اور ایک تاریکی سی چھا گئی اور ہر منظر نظر سے غائب ہو گیا۔ مگر اس حالت میں بھی میرے اندر ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ چند ساتھوں میں ہوش کی لہر ابھری جس نے مجھے تاریکی کے بھنور سے اچھال دیا اور مجھے محسوس ہوا میں خطرے میں ہوں، کلارا خطرے میں ہے۔ فوراً اپنے آپ کو سنبھال کر گھڑے سے نکل آیا۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوکی سردار نہ کلارا۔ میں نے خواب کے سے دھندلے اور بھیانک منظر میں سردار کو اسے اپنی کمر پر لاد کر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھبرا کے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو شام کی گہری تاریکی میں دور ایک سایہ خندق میں اترتا دکھائی دیا۔ کوکی سردار میری رفیق سفر کو جو رفیق حیات بننے والی تھی زبردستی اغوا کر کے خندق کے راستے فرار ہو رہا تھا۔ یہ ایسا ہولناک واقعہ تھا جس کی سنگینی نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ جیب میں بھرا ہوا پستول موجود تھا۔ میں سوچے سمجھے بغیر ادھر لپکا مگر فوراً رک گیا۔ ذہن نے مشورہ دیا، اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیے بغیر اندھیرے میں کوکی سردار کا تعاقب خطرے سے خالی نہیں۔ پھر انہی قدموں پر پلٹا اور پوری صورت سے کیمپ کی طرف بھاگنے لگا۔ میرے پیروں کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ چند فرلانگ کا فاصلہ چند منٹ میں طے ہو گیا۔ جو ہی کیمپ میں پہنچا سب لوگ میری حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ کلارا میرے ساتھ نہیں تھی۔ سٹیلا اور پروفیسر کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے واقعی کی تفصیل بیان کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوکی سردار کا نام لیا، صرف یہی نام کافی تھا۔ سب لوگ صورتحال کو سمجھ گئے۔ پھر میں نے کسی سوال کا جواب دیے بغیر اپنی رائفل اٹھائی، کارتوس جیبوں میں بھرے، ٹارچ سنبھالی، بود اور عبدل کو ساتھ لیا اور خندق کی طرف بھاگا۔ مگر میں اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی کچھ اور آوازیں بھی سن رہا تھا۔ سونگا مونگا ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ خندق پر پہنچ کر اس کے اندر ٹارچ کی روشنی پھینکی مگر 250-300 فٹ کی گہرائی میں اترتے ہوئے اس کی روشنی کا حالہ بھی شاید گھبرا رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کوکی سردار ابھی خندق کے اندر یا اس کے کسی دیوار کے نشیبی راستے پر ہونا چاہیے تھا، مگر گہرے ہوتے ہوئے اندھیرے میں کہیں اس کی پرچھائی بھی نظر نہ آ سکی۔ اور ٹارچ کی روشنی میں ہم آگے پیچھے خندق کی ڈھلان پگڈنڈی پر بھاگے۔ اندھیرے میں اس پگڈنڈی پر بھاگنا خطرے سے خالی نہ تھا مگر خوف کا احساس مٹ گیا تھا۔ ہم راستہ عبور کر کے سرنگ میں سے گزرے اور گہری محیط خندق میں داخل ہو گئے جو رات کے اندھیرے اور سناٹے میں لپٹی موت کی ہولناکی معلوم ہو رہی تھی۔ شاید کوکی سردار ہمارے آنے سے پہلے ہی خندق سے نکل گیا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے اس کی جنوبی دیوار کے ڈھلان راستے پر پہنچے۔ اگرچہ وقت لمحہ لمحہ ہو کر گزر رہا تھا اور ہر لمحے کے ساتھ ایک بھیانک خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے اور 1.5 میل ترچھا راستہ عبور کر کے جنوبی پشتے کے غار میں پہنچے تو وہ بھی خالی پڑا تھا اور کوئی ایسا نشان بھی نہ تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ کوکی سردار رات یا دن کے وقت کسی وقت وہاں ٹھہرا ہوگا، جیسا میرا خیال تھا کہ آج وہ اسی غار میں بیٹھ کر کلارا کو ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتا رہا ہوگا۔
غار سے نکل کر ہم اندھیرے میں جنوب کے ٹیلوں کی طرف بھاگے اور بھاگتے قدموں کی آہٹ سننے کی کوشش کرتے رہے، مگر دور دور تک بھیانک خاموشی اور اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کوکی سردار اگر ہم سے چھپ کر خندق پار کر گیا تھا تو اس نے جنوب کی طرف سفر کیا ہوگا، ہمارے تعاقب کے خوف سے کلارا کو لے کر کسی ایسے غار میں روپوش ہو گیا ہوگا جسے شاید ہم کوشش کے باوجود تلاش نہ کر سکتے تھے۔ اگر اس نے خندق عبور نہیں کی پھر کسی ایسے بل میں گھس گیا تھا جسے ہم نہیں جانتے تھے۔ میں انتہائی کرب و بے چینی کی حالت میں پھر خندق کی طرف مڑا۔ دل کہہ رہا تھا کہ کوکی سردار اس راستے خندق سے نہیں نکلا، اور جب میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے نشیبی پگڈنڈی اترنے لگا اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ کوکی سردار کے جادو سے بچنے کے لیے میں نے کلارا کو ایک وظیفہ تو سکھا دیا لیکن خود اس کی حفاظت سے غافل ہو گیا، حالانکہ وہ اس کی خطرناک ارادوں سے آگاہ کر چکی تھی، اور مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ اپنے سفلی عمل کی ناکامی کے بعد وہ دوسرا حربہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ بے شک میں نے اس کا جادو توڑ دیا، لیکن وہ مجھے چالاکی اور ہوشیاری سے شکست دے کر اور کلارا کو میرے ہاتھوں سے چھین کر لے گیا۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک ساتھ ہزاروں خنجر اتر گئے اور خون میری نبضوں میں تقدیر کی طرح گردش کرنے لگا۔ ابھی ہم طویل ڈھلان راستہ عبور کر کے خندر میں اترے ہی تھے کہ ناگہاں مغربی طرف سے دور ایک ہلکی سی مدھم چیخ کی آواز ابھری، جسے فوراً ہی دبا دیا گیا۔ یہ چیخ کی آواز کلارا کی تھی جو رات کے سناٹے میں کئی فرلانگ دور سے سنائی دی اور کسی خطرناک عمل کی علامت تھی۔ میں گہری خندق میں بے تحاشا آواز کی سمت بھاگنے لگا۔ بودی، عبدل اور سونگا مونگا میرے پیچھے پیچھے تھے۔ کلارا کی ہلکی سی مدھم سی آواز جو فوراً دبا دی گئی بہت دور سے آئی تھی، پھر بھی اس نے ایک سمت کا تعین کر دیا اور وہی آواز ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی طرف بھاگا۔ گہری عظیم محیط خندق کے اندھیرے اور پرسل سناٹے میں ہمارے بھاگتے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی، جیسے بطنے زمین سے بھونچال کی گھومتی چکی کی دھمک سنائی دیتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک یاد آیا، آج شام جب کوکی سردار نے کلارا کو ٹرانس میں لیا تو اسے کسی سرنگ میں بلا رہا تھا، شاید کلارا کو اغوا کر کے اس سرنگ میں لے گیا ہو۔ بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ قریباً نصف میل مغرب کی طرف بھاگنے کے بعد رک گیا۔ اندازے کے مطابق ہم اس مقام کے آس پاس پہنچ گئے تھے جہاں سے آواز آئی تھی۔ اب ہمیں بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے آگے بڑھنا تھا۔ چلتے چلتے میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، ہمیں یہاں کسی سرنگ کو تلاش کرنا ہے۔ پھر بودی اور سونگا مونگا کو خندق کے جنوبی دیوار کے ساتھ چلنے کی ہدایت دے کر خود عبدل کے ہمراہ شمالی دیوار کی طرف ہو لیا۔ ہمارے پاس 2 ٹارچیں تھیں، ایک بودی کے پاس، دوسری میرے پاس۔ میں نے اپنی ٹارچ عبدل کے حوالے کر دی اور خود رائفل سنبھال لی تاکہ کسی خطرے کا مقابلہ کر سکوں۔ خندق کے گہرے اور کالے اندھیرے میں اس کی دیواروں پر روشنی کے دائرے پھینکتے ہم دونوں سمتوں سے آگے بڑھنے لگے۔ 250-300 فٹ گہری اور 100-150 فٹ چوڑی بھیانک خندق میں ہم کسی سرنگ کو تلاش کر رہے تھے۔ وقت کا ہر لمحہ جو گزر رہا تھا ہماری بے چینی میں اضافہ کیے دیتا تھا۔ 15-16 منٹ چلنے کے بعد شمالی دیوار جو غاروں کے شہر کی وادی سے ملحق تھا ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا جو خندق کی سطح سے 250-300 فٹ اونچا مگر اتنا کھلا تھا کہ آدمی اس میں بخوبی داخل ہو سکتا تھا۔ جو ہی عبدل نے اس دہانے پر روشنی پھینکی کسی جانور کے غرانے کی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو 2 خوفناک قسم کے اود بلاؤ ایک ساتھ مجھ پر جھپٹے، مگر رائفل کی طاقت اور گولی نے بے وقوف دونوں کے پرخچے اڑا دیے اور وہ اچھل کر غار کے اندر ہی گرے۔ خندق کے تاریک سناٹے میں رائفل کا دھماکہ اتنا زبردست اور لرزہ خیز تھا جیسے کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ بودی اور سونگا مونگا بھی ہماری جانب بھاگے کہ شاید ہم نے کوکی سردار کو ڈھونڈ لیا ہے، مگر میں ٹارچ کی روشنی میں غار کے اندر داخل ہوا تو وہ اود بلاؤ جوڑے کے بھٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں یہ سوچ کر غار میں گھسا تھا کہ شاید وہ کسی سرنگ کا راستہ ہو، لیکن مایوس ہو کر جلدی باہر آیا اور ساتھی کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا۔ 18-20 قدم چلنے کے بعد ایک سرنگ کا دہانہ بھی مل گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں نظر دوڑائی تو کٹی پٹی سرنگ کافی طویل اور آگے جا کر مغربی سمت گھوم رہی تھی۔ دہانے کے ساتھ ساتھ کان لگا کر کوئی آہٹ کوئی سرسراہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن اندر موت کی سی بھیانک خاموشی طاری تھی۔ خندق میں رائفل کا زبردست دھماکہ سن لینے کے بعد کوکی سردار جہاں تھا ہوشیار ہو گیا ہوگا۔ میں نے بودی اور مونگا کو دھانے پر چھوڑا، صرف عبدل اور سونگا کو ساتھ لے کر سرنگ میں داخل ہوا۔ اس کی دیواروں پر گرد و غبار کے کثیف جالے تنے ہوئے تھے۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے اس کے گھماؤ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مغرب کی طرف گھومنے کے بعد اس نے بھول بھلائیوں کی شکل اختیار کر لی اور 3-4 سرنگوں کا یا تاریک گلیوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ قدرتی گلیاں ناگنوں کی طرح پیچ و خم کھاتی پتھریلے پیٹ کے اندر دائیں بائیں بکھری ہوئی تھی۔ میں اور سونگا عبدل کے دوش بدوش آگے بڑھ رہے تھے، جو ہمارے درمیان ایک ہاتھ میں ٹارچ لیے دوسرے ہاتھ میں بھالا سنبھالے چل رہا تھا، اور اس جگہ آ کر رک گئے جہاں سرنگ شاخوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اندر ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ کٹی پٹی گلیاں موت کی لکیریں معلوم ہو رہی تھی اور ہم حیران تھے کہ کدھر کا رخ کریں۔ اچانک میں نے کلارا کو آواز دی اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز ہوا کی لہروں کی طرح بھول بھلائیوں میں گونجی اور بکھر کر رہ گئی، لیکن جواب میں کوئی آہٹ تک سنائی نہ دے سکی۔
میرے اشارے پر سونگا بائیں جانب کی سرنگ میں آگے بڑھا اور جلد لوٹ کر آیا، کیونکہ سرنگ تھوڑی سی گھوم کر وہیں ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا ہمیں سیدھی سرنگ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس اجاڑ اور سنسان مقام پر اود بلاؤ دیکھ لینے کے بعد یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ان سرنگوں میں کسی سانپ یا درندے کا سامنا نہ ہو پائے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بہت بڑی چمگادڑ نے جانے کہاں سے نکل کر اپنے لمبے لمبے پر کھولے ٹارچ پر جھپٹی، مگر سونگا نے حیرت انگیز پھرتی سے اس پر بھالا مارا۔ چمگادڑ چوٹ کھا کر ہمارے عقب میں دیوار سے ٹکرائی اور منحوس آواز نکال کر وہیں دم توڑ گئی۔ ہم سیدھی سرنگ میں چلنے لگے جو تھوڑی دور آگے نشیب میں اترتی تھی۔ یہ نشیب ایک بڑے کھڈ میں ختم ہوا، مگر کھڈ بھی خالی تھا جس میں خشک کائی کے کچھ تنکے بکھرے تھے۔ یہ بھیانک گہرا کھڈ گویا پہاڑی سرنگوں کا چوک تھا، کیونکہ یہاں سے ایک راستہ تو سیدھی سرنگ میں جاتا تھا مگر دوسرا شمالی گلی کو نکلتا تھا۔ میں یہاں سے پتھروں پر پاؤں رکھتا شمالی سرنگ کی طرف بڑھا۔ عبدل اور سونگا میرے پیچھے پیچھے تھے۔ ہم نے شمالی سرنگ کا چکر لگایا اور گھوم پھر کر وہیں پھر آ نکلے جہاں چمگادڑ جھپٹی تھی۔ اب ہم ایک بار پھر کھڈ میں اترے اور اس کے دوسرے سرے سے سیدھی سرنگ میں داخل ہوئے۔ یہ آڑی ترچھی سرنگ خندق کے ایک نئے دھانے پر ختم ہو گئی اور ہم تینوں اس جگہ سے صرف 70-80 قدم پر جہاں بودی اور مونگا کھڑے تھے محیط خندق میں ادھر گئے۔ ہر سرنگ خالی ملی اور میں سوچ رہا تھا شاید وہ کوئی اور سرنگ ہوگی جہاں کوکی سردار کلارا کو لے کر غائب ہو گیا ہے۔ بودی اور مونگا بھی ہمارے پیچھے آ گئے۔ وقت بیت رہا تھا اور ابھی تک ہماری تلاش بے نتیجہ تھی۔ عبدل نے کہا شاید آگے کوئی اور سرنگ ہو۔ ہم آگے بڑھنے کی سوچ رہے تھے کہ یکلخت ایک عجیب سے خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے بودی اور مونگا کو پھر سرنگ کے نیچے پہلے دھانے پر بھیج دیا، عبدل کو دوسرے دھانے کی نگرانی پر مقرر کیا اور خود سونگا کو لے کر دوبارہ سرنگ میں گھس گیا۔ اب ٹارچ سونگا کے ہاتھ میں تھی اور ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ایک بار پھر اسی کھڈ میں اترے جہاں میں نے خشک کائی کے تنکے بکھرے دیکھے تھے۔ کائی کی یہی تنکے مجھے دوبارہ یہاں لے آئے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں ہم نے کھڈ کا بغور جائزہ لیا جو کسی کھو کی طرح گہرا بھی تھا اور کھلا بھی۔ یا جس کی چیز کی تلاش میں آیا تھا وہ مل گئی، اور وہ ایک بڑا دہانہ تھا جسے بھاری پتھر سے اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ بادی نظر میں اس پر دہانے کا شبہ نہ ہوتا تھا۔ کائی کے تنکوں سے خیال آیا تھا شاید کھڈ کے اندر کسی غار کا راستہ ہے جہاں کائی کا بستر بچھایا گیا ہو۔ پتھر سے راستہ بند کر دیا گیا کافی بھاری تھا اور زور آزمانے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ رائفل رکھ کر میں بھی سونگا کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم دونوں کی کوششوں سے پتھر کا ایک جانب لڑک گیا اور غار کا دہانہ نظر آیا۔ اس اثناء میں جب میں دوبارہ رائفل سنبھال رہا تھا، غار سے ایک بھاری سایہ بجلی کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ میں کھڈ میں الٹ گیا اور رائفل بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حملہ آور کوکی سردار ہی تھا جس نے کسی جنگلے بھینسے کی طرح مجھے لتاڑ دیا۔ سونگا نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اس روشنی میں کوکی سردار کے ہاتھ میں خنجر کسی مچھلی کی طرح تڑپتا نظر آیا۔ ابھی سونگا اس کی پیٹ میں بھونکنے کے لیے بھالا تول رہا تھا کہ میں نے پوری قوت سے سردار کو ایک طرف اچھال دیا اور بڑی پھرتی سے دبوچ دیا۔ خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ میری گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ میں اس کی کلائی مروڑ کر خنجر چھین لینا چاہتا تھا کہ اچانک اس کی نظر سونگا پر پڑی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ناگا ٹارچ سونگا کے ہاتھ سے اچھل کر گری اور کھڈ میں گھنا گھور اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اس کی ایک چیخ بھی سنی۔ غالباً سردار نے لیٹے لیٹے سونگا کی پنڈلی پر ضرب لگا یا کچھ اور کیا تھا۔ بہرحال اب وہ اندھیرے میں اور زیادہ طاقت صرف کر رہا تھا۔ اس کی کلائی اب تک میری گرفت میں تھی۔ میں نے کلائی مروڑ دی تو خنجر ایک چھناکے سے نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی کوکی سردار سانڈ کی طرح ڈکارا، پوری طاقت سے اچھلا اور میری گرفت سے نکل کر بھاگا۔ سونگا ابھی تک گری ہوئی ٹارچ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے آٹو سے محسوس کیا کہ کوکی سردار کھڈ سے نکل کر اسی سیدھی سرنگ میں دوڑا جا رہا ہے جو خندق میں جا نکلتی ہے۔ اس کا ہاتھ سے نکل جانا خطرناک تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ابھی میں مڑی توڑی سرنگ سے نکلا تھا کہ خندق میں یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ بودی نے کوکی سردار پر گولی چلا دی جو سرنگ سے نکل کر خندق میں پہنچ گیا تھا، مگر میرے اندازے کے مطابق دونوں فائر خالی گئے تھے۔ سرنگ کے دہانے سے وہ خندق میں کودا۔ عبدل نے اس پر بھالا مارا تھا، لیکن سردار نے نہ صرف بار بچایا بلکہ عبدل سے بھالا چھین کر اسے گرا دیا اور مشرق کی سمت بھاگا۔ بودی نے فائر کیے۔ ٹارچ مونگا کے ہاتھ میں جو بھاگتے ہوئے سردار کو ٹھیک طرح روشنی کے دائرے میں نہ لے سکا، اس لیے دونوں نشانہ خطا گیا۔ سرنگ سے نکلتے ہی میں بے تحاشا سردار کے تعاقب میں بھاگا اور بودی کو آواز دی، بودی گولی نہ چلانا، صرف روشنی کرو۔ وہ ٹارچ لے کر میرے پیچھے لپکا۔ عبدل اور مونگا بھی اس کے ساتھ تھے۔ سردار اندھی خندق میں کسی بگولے کی مانند اڑا جا رہا تھا اور دل میں کھولتا ہوا جذبہ انتقام مجھے بھی آندھی کے تیز جھونکی کی صورت اڑائے لے جا رہا تھا۔ کیونکہ سردار نے جو کچھ کیا اس کا ایک ہی صلہ باقی رہ گیا تھا، انتقام کا صحرا جسے میں اپنے ماتھے پر سجا سکتا تھا، مگر وہ ایک بار پھر میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا، اور اگر خندق سے نکل گیا تو میں اس کی گرد کو بھی نہ پا سکوں گا۔ یہی سوچ کر اپنے جسم کی پوری طاقت ٹانگوں میں منتقل کر دے چیٹی کی طرح لپکتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کیونکہ سردار روشنی کے دائرے میں تھا، بودی نے جو میرے پیچھے پیچھے تھا اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دائرے سے نکلنے نہیں دیا۔ اپنے قریب میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ اچانک رکا
اور نیزہ لہرا کر مجھ پر ساحرانہ حملہ کیا۔ میں اعوذ کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر بھالے سے وار کرتا، میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور بھالے سمیت اسے خندق میں گرا دیا۔ اب میرے اس کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی وہ ہم دونوں کی زندگی کی کشمکش تھی، کیونکہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا تھا۔ کیونکہ سردار کا جادو ناکام ہو چکا تھا اور اب اسے صرف اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ کرنا تھا۔ وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح طاقتور تھا جس سے مقابلہ کرتے مجھے دانتوں پسینہ آ گیا، مگر وہ کتنا ہی شاذور کیوں نہ ہوتا، مجرمانہ ضمیر اس کی قوت کو ضعیف کرتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے ختم کر کے ہی اس کے بچ جانے کا امکان ہے، اس لیے اس نے اپنے چہرے پر موت کی سی سختی طاری کر لی اور پوری وحشت کے ساتھ مجھے زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جب ایک بار میری گرفت میں آیا تو پھر نکل نہ سکا۔ چند گھونسوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، وہ تیرا کر گرا اور میں نے اس کا سر پتھروں پر مار مار کر اسے ادھموا کر دیا، حتیٰ کہ سر پھٹ کر شاید دماغ کی کوئی رگ بھی پھٹ گئی، کیونکہ اس کے مور نتنوں سے خون جاری ہو گیا اور ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے سر پر آخری ضرب لگائی اور کھڑا ہو گیا۔ کوکی سردار دم توڑ رہا تھا۔ بودی، عبدل اور مونگا میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے عبدل سے کہا کہ پوچھے اس نے کلارا کے ساتھ کیا کیا۔ عبدل نے 2 بار یہ سوال دہرایا تو سردار تھوک کے بولا، وہ بچ گئے میرے ہاتھ سے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، تم بھی بچ گئے۔ عبدل اس کی باتوں کا ترجمہ کرتا رہا۔ کوکی سردار اس بات پر حیران تھا کہ نہ جانے کلارا کیا پڑھتی اور اس پر جادو توڑ دیتی تھی۔ اس نے بتایا مجھے غاروں کے شہر سے کوئی مطلب نہ تھا، صرف کلارا سے دلچسپی تھی جس سے میں نے اپنے جادو میں باندھ لیا اور اس لیے پارٹی کی رہنمائی قبول کر لی کہ اسے راستے میں کہیں غائب کر دوں گا۔ گھومبی کو آدمی لے کر پارٹی کا پیچھا کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر وہ نہیں پہنچ سکا۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ یہ دھوکہ پنجابی صاحب نے کیا، جس سے سزا دینے کے لیے میں نے تنہا کلارا کو اغوا کرنے کا فیصلہ کیا اور اغوا کر لیا، مگر اس کی مسلسل بے ہوشی کے باعث اپنا مطلب حاصل نہ کر سکا۔ میرا خیال تھا کہ سرنگ کا غار محفوظ ہے اور آدھی رات کے بعد جب تم لڑکی کا کوئی کھوج نہ ملنے پر نراش لوٹ جاؤ گے، میں اسے لے کر کھائی سے نکل جاؤں گا، مگر معلوم ہوتا ہے سردار بھوت مجھ سے بگڑ گیا، میری چال ناکام ہو گئی۔ پھر اس نے میری طرف انگلی اٹھائی، تم جیت کے میں ہار گیا اور اب جیون ہارنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بازو سے سونے کا ایک بازو بند اتارا اور مونگا کو اپنے قریب بلایا۔ یہ بازو بند میرے باپ نے تمہارے دادا کا خون کر کے چھین لیا اور قبیلے کا سردار بن گیا تھا۔ آج سرداری کا یہ نشان تمہیں واپس کرتا ہوں، اس پر تمہارے بڑے بھائی سونگا کا ادھیکار ہے، اسے دے دینا اور قبیلے والوں کو جا کر بتانا کہ تم دونوں بھائیوں نے مل کر مجھے مار ڈالا اور سرداری کا نشان چھین لیا۔ وہ تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، صرف گھومبی جھگڑا کھڑا کرے گا، مگر اسے تم زیر کر سکتے ہو۔ مونگا نے اس کے ہاتھ سے طلائی بازو پر جھپٹ لی اور کہا، ہم قبیلے والوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تم نے ہمیں جان سے مار دینا چاہا، مگر پنجابی صاحب ہم دونوں بھائیوں کا جیون مول لے لیا اور اسی نے تم پر وجے پائی ہے۔ کوکی سردار کی حالت بگڑ رہی تھی، ڈوبتی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بولو گے، مگر سونگا سے کہنا میری گھر والی کو اپنی جورو بنائے، وہ بھی جوان ہے۔ مونگا نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ سردار کے نتنوں سے خون کا جریان تیز ہو گیا۔ میں نے عبدل کی معرفت سوال کیا، سردار آج سے 30 برس پہلے سن ہنری اور اس کے ساتھیوں کو غاروں کے شہر میں کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ کیا انہیں تمہارے باپ نے قتل کیا یا؟ ابھی یہ الفاظ میری زبان پر تھے کہ کوکی سردار کی آنکھیں پتھر ہو گئی، گردن ڈھلک گئی اور وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ کچھ نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، کیونکہ موت نے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے ساکت کر دی اور کوئی بھی اس راز کی گرہ نہیں کھول سکتا تھا کہ سر ہنری اور اس کے ساتھی غاروں کے شہر میں قتل کر دیے گئے تھے یا ان کی موت کسی حادثے کا نتیجہ تھی۔ کوکی سردار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب مجھے کلارا کی فکر تھی۔ میں نے بودی کے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ سرنگ کی طرف بھاگا، وہ بھی میرے پیچھے تھا۔ میں بھاگتا وہ سرنگ میں داخل ہوا اور سیدھا کھڈ میں پہنچا۔ سونگا نے کوکی سردار کا خنجر تو ڈھونڈ لیا، مگر اسے تلاش کے باوجود ٹارچ نہ مل سکی، کیونکہ وہ غار کے دہانے میں گری تھی اور وہ غار میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں غار میں گھسا تو کلارا کائی کے بستر پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، مگر اس حالت میں اس کے ہاتھ اور پاؤں رسے سے جکڑے تھے اور منہ پر سوکھ دھچیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے جلد اس کا منہ کھولا اور ہاتھ پیر کھولے اور اسے میں ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ بودی نے مجھے توجہ دلائی، صاحب کھلی ہوا میں لے چلیے۔ غار اگرچہ کھلا تھا مگر اس کی دیواروں پر جالے تنے ہوئے تھے، ہوا بھی کثیف تھی جس میں ایک عجیب سی بو رچی تھی، اور میں سمجھ گیا وہ بو چمگادڑوں کی بیٹوں کی تھی جنہوں نے ان سرنگوں کے کسی حصے کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ میں نے بے ہوش کلارا کو بازو میں اٹھایا اور غار سے نکلا۔ سونگا نے ٹارچ اٹھائی، بودی نے کھڈ سے میری رائفل پکڑی اور دونوں میرے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ سرنگ سے نکل کر ہم خندق میں پہنچے تو عبدل اور مونگا بھی دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ خندق اگرچہ رائی 300 فٹ گہری تھی، پھر بھی ہوا تازہ تھی۔ میں نے کلارا کو ایک صاف جگہ پر لٹایا اور سر اپنے زانوں پر رکھ کر کنپٹیاں سہلانے لگا۔ اس کا نام لے کر آہستہ آہستہ پکارا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کرا کر آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا تو بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ غار میں نہیں بلکہ خندق میں ہے اور ہمارے ارد گرد بودی، عبدل اور سونگا مونگا بھی کھڑے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کوکی سردار مر چکا ہے۔ اس نے بڑی مدھم آواز میں کہا، مجھے پتا تھا تم اسے زندہ نہیں چھوڑو گے،
کیا چل سکتی ہو؟ کوشش کر سکتی ہوں، یہ کہہ کر اٹھی مگر جویں اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی لٹڑا گئی اور میں نے جلدی سے پکڑ لیا۔ اور میں تمہیں اٹھا کر لے چلوں؟ نہیں، میری کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دو، میں خود چلوں گی۔ میں نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیا اور اسے میرا کندھا پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بودی آگے آگے روشنی کرتا چلا اور چند منٹ میں ہم اس جگہ پہنچے جہاں کوکی سردار کی لاش پڑی تھی۔ کلارا نے لاش دیکھی، اس کی پترائی آنکھوں اور بگڑی ہوئی شکل کو دیکھا، لباس پر نظر ڈالی جس کے چیتھڑے اڑ گئے تھے، پھر جس پر توجہ دی جس پر جگہ جگہ خراشے، زخم اور جمے ہوئے خون کے داغ تھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے دیکھنے لگی۔ میرے کپڑے بھی دھول میں اٹے تھے، پتلون گھٹنوں سے پھٹ گئی تھی، سر کے بال پریشان اور گرد آلود تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ ہمارے درمیان کشمکش ہوئی اور کوکی سردار گولی سے نہیں میری قوت بازو سے ہلاک ہوا ہے۔ میرے اور سردار کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ کلارا تھی۔ اسی کے لیے ایک بھیانک مارکا ہوا، جان کی بازی لگی تھی اور میں نے یہ بازی جیت لی۔ سب کچھ جان لینے کے بعد اس کی نقاہت یکلخ جاتی رہی اور وہ ایک عجیب سے احساس فخر کے ساتھ کہنے لگی، تم نے یہ سب کچھ میری خاطر کیا۔ اگر سردار تم پر ہاتھ نہ ڈالتا تو میں اس کے خلاف اپنی طاقت استعمال نہ کرتا۔ آدمی کی عظمت کبھی کبھی اس کی طاقت کے اظہار میں ہوتی ہے ناصر۔ میرے کندھے پر اس کے ہاتھ کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ میں نے سردار کو بتا دیا تھا کہ مجھے اغوا کر کے اس نے اپنی موت کا دروازہ کھول دیا ہے، مگر اسے طاقت پر گھمنڈ تھا، اور جو شخص اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگاتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ مر گیا، لیکن میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ مجھے یاد آیا کہ عورت دو آدمیوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جسے وہ اپنا مرکز نگاہ بنا لیتی ہے، دوسرا وہ جس سے نفرت کرتی ہے۔ کوکی سردار اگر آسام لوٹ گیا ہوتا تو اسے یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں نے سونگو کو اشارہ کیا کہ لاش کی تلاشی لے۔ تلاشی پر اس کی کمر سے بندھی ہوئی روپوں کی تھیلی دستیاب ہوئی۔ سونگا نے تھیلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے بتایا، یہ روپے کوکی سردار کو ایک خاص خدمت کے صلے میں دیے گئے تھے، ان پر صرف تمہارا حق ہے کیونکہ اب تم کوکی قبیلے کے سردار ہو اور اس کی ہر چیز تمہاری ملکیت ہے۔ یہ کہہ کر میں کلارا کو لے کر چل دیا۔ بودی بدستور آگے آگے روشنی کرتا رہا اور ہم شمالی دیوار کے اس غار میں پہنچ گئے جہاں سے ڈھلان راستہ غاروں کے شہر کو جاتا تھا۔ خندق کی عظیم دیوار کے ساتھ ساتھ قریباً 100 میل کا یہ راستہ کلارا کے لیے عبور کرنا تو مشکل تھا کیونکہ اس کی جسمانی طاقت ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی کمر پر لاد لیا اور بودی کے پیچھے پیچھے سرنگ میں داخل ہوا۔ عبدل اور سونگا مونگا ہمارے عقب میں تھے۔ سرنگ سے نکل کر جب ہم دیوار کے ڈھلان راستے پر قدم قدم اوپر جا رہے تھے، کلارا نے مجھ سے سرگوشی کی، میں تمہارے لیے بوجھ بن گئی ہوں ناصر۔ بوجھ کیسا؟ پھولوں کی طرح ہلکی ہو، خود بھی گلاب کا پھول ہو۔ اسے خوش طبی کی سوجی، ہاں میں 70 پاؤنڈ کا گلاب ہوں۔ کلارا کا وزن 70 پاؤنڈ ہے، گویا اس کے بقول میں 70 پاؤنڈ کا وزنی گلاب اپنی کمر پر لادے چڑھائی عبور کر رہا تھا۔ کبھی کبھی بڑے بڑے دلچسپ فکرے استعمال کرتی ہے وہ۔ میں نے اس کی بات کا لطف اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو مان گئی ہونا کہ تم گلاب کی طرح خوبصورت ہو۔ اس نے اپنا منہ بالکل میرے کان کے ساتھ لگا دیا۔ ارے گلاب کی طرح کیا، میں سچ مچ خوبصورت گلاب ہوں۔ پھر میں تمہیں اپنی کمر پر لاد کر ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی بھی سر کر سکتا ہوں۔ پہلے ہمالیہ کے سفر کی مہم ختم ہو لے، پھر جہاں مرضی لے چلنا۔ انہی دلچسپ باتوں میں چڑھائی کا سفر آسان ہو گیا اور ہم ہنستے مسکراتے اوپر پہنچ گئے۔ چڑھائی ختم کر کے جو ہی میں نے وادی میں قدم رکھا، وہ ضد کرنے لگے، اب اتارو مجھے۔ کیمپ تک ایسے ہی لے چلو گے؟ مجھے تماشا بناؤ گے؟ میں نے اسے اتار دیا۔ وہ میرے قدم بقدم چلنے لگی اور خود ہی میرا بازو پکڑ کر اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ دیکھا، ابھی تمہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ سہارا اچھا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں سب لوگ دیکھ لیں کہ تم میرا سہارا ہو، میں تمہاری طاقت ہوں۔ یہ خواہش عجیب ضرور تھی مگر مجھے حیرت نہیں، کیونکہ بعض عورتیں فطری طور پر چاہتی ہیں کہ اپنی محبت کا اعلان کرے۔ بعض مرد بھی اپنی خوبصورت محبوبہ یا بیوی کی نمائش ضروری سمجھتے ہیں، جس سے ان کے جذبہ افتخار کو تسکین ملتی ہے۔ کلارا مجھ پر اپنا حق جتانا چاہتی تھی۔ میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ معزز سامعین حضرات، مہم جوئی کی یہ ناقابل فراموش داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔